بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیت گئی۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ پھر ہوا اور اب کے بار ام المومنین ہار گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ حساب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ کم عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی، اس لیے کم سنی کے شوق اور تقاضے ابھی بھی باقی تھے۔ آپ ان کی دل جوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی تو آپ خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ اور حدیث کی متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خیال سے مسلسل کھڑے رہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹھ گئیں۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلافات ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ